اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ؟ یقیناً بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند و تندرست رکھے اور تعلیم میں آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اور کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ آج ہم پھر جماعت ہشتم کی کتاب اردو لیے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہیں تاکہ آپ کے لیے اردو کو آسان اور عام فہم بنا سکیں۔ اسٹوڈنٹس آج ہم اپنے چیپٹر نمبر 5 کے ساتھ ہی آپ کے سامنے حاضر ہیں اور لیکچر نمبر 14 کے ساتھ۔ آج ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز دیکھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے سوال نمبر 1 یعنی سوالات کے مختصر جوابات حل کر لیے تھے۔ آج سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے وطن کا پرچم ہماری خوش قسمتی یا ڈیش کا نشان ہے۔ یہاں لفظ آئے گا ستوت۔ پاک سرزمین کے لیے اس نظم کے پہلے بند میں زمین وطن اور ڈیش وطن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جبین وطن۔ نظم کے پہلے بند میں لفظ ذو فشاں کو روشن کے ہم معنی کے طور پر لکھا گیا ہے۔ لفظ ذو فشاں۔ ہمارے پرچم پر موجود ہلال کو ڈیش خمدار اور ستارے کی چمک کو ڈیش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تیغ خمدار اور بخت بیدار۔ پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی ستوت کا نشان مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دن کو سوگ کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم سرنگوں رہتا ہے یعنی جھکا رہتا ہے۔ ہمارے پرچم کی سربلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے۔ ہمارے پرچم کی ہیبت سے صحرا بھی لرز اٹھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 2 کا ہی حصہ ب ہے، وہ بھی خالی جگہ پر کرنی ہے، اور جس طرح کہ پہلی نظموں میں اور پہلی ایکسرسائزز میں آخر پہ 2 الفاظ دیے گئے ہیں جن میں سے ایک لفظ لگا کر ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ویسے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اب تک خالی جگہ پر کرنا جان لیا ہوگا، لیکن پھر بھی پہلی خالی جگہ ہے ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہے پاکستان کا نقشہ یا پرچم۔ پہلی رات کے چاند کو ڈیش کہتے ہیں، بدر کے ہلال۔ خاقان و جنگ سے مراد ہے روم اور ایران کے بادشاہ۔ ہمارے غازیوں کے سینے قرآن کی روشنی سے منور ہیں۔ ہمارے وطن کے پرچم کے آگے ایک جہاں سرنگوں ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کریں اور اپنی کاپی پر لکھیں۔ تو بیٹا جی آپ کو یہ میں نے الفاظ کے معنی بتا دیے ہیں، ایک دفعہ پھر سے بتاتی ہوں۔ ذو فشاں چمکتا ہوا، روشن چمکدار، تیغ تلوار، خمدار ٹیڑھی بل کھاتی، بخت قسمت، رشک فلک یعنی جس چیز پر آسمان بھی رشک کرے، حسرت کرے، تیغ رواں چلتی ہوئی تلوار، تیز دھار تلوار، بخت بیدار روشن قسمت یا خوش قسمتی، جبین وطن وطن کی پیشانی۔ الفاظ کے اعراب چونکہ الفاظ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں تو وہ میں ادا کر دیتی ہوں۔ زریں، ستوت، ذو فشاں، سرنگوں، ابد، قوی، ہلال، فلک۔ اس کے بعد سوال ہے فقرات کو مکمل کرنا یعنی مصرع مکمل کرنا۔ اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، یہ ہلال آگ ہے تیغ خمدار کی، یہ نشاں جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں۔ مرکزی خیال چونکہ آپ کو کروا دیا گیا ہے۔ اب سوال ہے اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز لفظ نظم تلاش کر کے نیچے والی سطر میں لکھیں۔ آپ نظم سے تلاش کر سکتے ہیں اور نظم کے علاوہ بھی ہم آواز الفاظ ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسے قرآن، آسمان، نگہبان،
خمدار، طرحدار، دیدار، لرزاں، ارزاں، جہاں، نہاں، یہاں، عجم، حجم، لہلہاتا، کھلکھلاتا۔ جی اسٹوڈینٹس، ہر مشق کے آخر میں کوئی نہ کوئی گرامر کی کچھ نہ کچھ چیزیں دی جاتی ہیں۔ یہاں پر روزمرہ کا تذکرہ ہے۔ روزمرہ سے مراد یہ ہے کہ بیان کے اس طریقے اور بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے جو اہل زبان کے اسلوب بیان، طریقہ اظہار اور گفتگو کے انداز کے عین مطابق ہو۔ یعنی کہ جو ہم اہل زبان جو ہیں روزانہ جو آپس میں بات چیت کے دوران فقرات استعمال کرتے ہیں وہ بالکل اس حساب سے درست ہوں۔ گرامر کے لحاظ سے، قوائف کے لحاظ سے، قواعد کے لحاظ سے۔ اگر کوئی فقرہ اہل زبان کے انداز گفتگو کے خلاف ہو تو اسے روزمرہ نہیں کہیں گے۔ یعنی کہ اکثر ہم بولتے ہیں تو الفاظ میں غلطی کرتے ہیں، جیسے ہم لفظ گرامر پڑھتے ہیں تو لفظ گرامر نہیں، لفظ گرامر ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بہت ساری ایسی غلطیاں کرتے ہیں جیسے لفظ نقص نہیں، نقص ہوتا ہے، تو وہ روزمرہ نہیں کہلائے گا۔ روزمرہ وہی فقرات یا وہی باتیں کہلائیں گی جو اہل زبان کے حساب سے بالکل درست ہوں۔ نیچے چند فقرات دیے گئے ہیں جن میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو میں نے انڈر لائن کر کے انہی غلطیوں کو آگے درست کر کے لکھ دیا ہے۔ فقرہ ہے، وہ ہر دن وہاں جاتا ہے۔ ہر دن نہیں، ہر روز۔ وہ آئے روز مجھے ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا وہ آئے دن مجھے ملتا ہے۔ بھائی کو کہنا کہ مجھ سے ملے۔ لفظ مجھ سے نہیں یا مجھ کو نہیں، مجھے ہوتا ہے۔ بچے کی نیند کھل گئی، جی نہیں، لفظ ہوگا بچے کی آنکھ کھل گئی۔ امید ہے کہ اسی طرح سے آپ کو روزمرہ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی ہر چیز سے آپ لوگ آشنا ہو گئے ہوگے اور یقیناً آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اگین ہمیشہ کی طرح کہوں گی، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کا احترام کریں۔ بڑوں میں صرف آپ کے والدین نہیں بلکہ آپ کے تمام رشتہ دار اور آپ سے عمر میں بڑے افراد آتے ہیں۔ ان میں آپ کے اساتذہ، آپ کے نانا نانی، دادا دادی سب شامل ہیں۔ اور چھوٹوں میں اسی طرح سے آپ کے صرف بہن بھائی نہیں بلکہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ آپ سے چھوٹے ہیں وہ سب، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔